بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری پچھلی ویڈیو کا اختتام ان الفاظ پر ہوا تھا: اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا دکھایا اور فرشتوں نے گواہی دی۔ تو آئیے بنا کسی دیر کے اسی کا اگلا حصہ بیان کرتے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ دوستو، واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پشت یعنی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اور ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک زیادہ چمکدار اور زیادہ روشن چہرے والے کو دیکھا اور عرض کی، یا اللہ، اس کی عمر زیادہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تو اپنی عمر اس کو دے دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال دے دیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر فرمایا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ پھر جب اللہ نے ارادہ فرمایا اس کی روح قبض کرنے کا اور فرشتے روح قبض کرنے گئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی رہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی تحریر نکالی اور اس پر گواہی قائم کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے سال مکمل کیے اور آدم علیہ السلام کی بھی 1000 سال مکمل کر دی۔ دوستو، یہ روایت صرف امام احمد اور علی بن زید ہی لائے ہیں، ان کے بغیر کسی اور نے بیان نہیں کی، اور اس میں نکارت ہے۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی پشت یعنی کمر پر پھیرا اور اس سے اس کی اولاد کو نکالا اور فرمایا، یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جنت والوں جیسے ہی اعمال کریں گے۔ پھر اس کی پشت یعنی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد نکالی اور فرمایا کہ یہ میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جہنم والوں جیسے ہی اعمال کریں گے۔ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ پھر عمل کیوں کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جنتیوں کے اعمال کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جہنمیوں کے اعمال پر لگا رہتا ہے، انہی کے اعمال پر فوت ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حبان نے اپنی صحیح میں کئی طرق سے امام مالک کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور مسلم بن یسار کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع نہیں ہے۔ ابو حاتم اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے، مگر ابو حاتم نے اتنے لفظ زیادہ کہے ہیں کہ ان کے درمیان راوی نعیم بن ربیعہ ساقط الاعتبار ہے۔ ابو داؤد نے بھی یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے۔ اس کی سند میں نعیم بن ربیعہ راوی موجود ہے۔ دار قطسنی نے کہا ہے، ابو فروہ بن یزید سفیان الراوی نے عمر بن جشم کی زید بن ابی انسیہ سے مطابقت کی ہے
امام مالک کی نسبت ان دونوں کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، یعنی نعیم بن ربیعہ کا واسطہ موجود ہے اور امام مالک کی روایت منقطع ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کی پشت یعنی کمر سے نکالا اور وہ چیونٹیوں کی طرح تھی اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، دائیں جانب والے بائیں جانب والے۔ دوستو، اور فرمایا دائیں جانب والے جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں جانب والے جہنم میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ گواہ بنانا اور زبان سے بول کر وحدانیت کا اقرار کروانے کی بات ثابت شدہ احادیث میں نہیں آئی۔ سورہ اعراف والی آیت کو اس پر محمول کرنا محل نظر ہے اور اس کے متعلق تمام احادیث و آثار مختلف اسانید و الفاظ سمیت ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن نعمان جگہ میں آدم کی پشت سے تمام اولاد کی روح کو نکالا اور اس کے سامنے پھیلا دی اور پھر آمنے سامنے ان سے کلام کی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، گواہی دیتے ہیں اس کی۔ یہ اقرار اس لیے کروایا تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، یا تم یہ کہہ دو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے۔ کیا تو ہمیں ان برے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو اہل باطل نے کیے تھے؟ اس روایت کی سند قوی اور مسلم کی شرط پر ہے اور اس کے موقوف و مرفوع ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے اور موقوف ہونا اس کا زیادہ صحیح ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات انشاءاللہ۔